بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 70 اور کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ اور پیج ہے 71. ناظرین، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ، انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ 3 کتابوں کو اکٹھ کیا ہے جناب حسن انتخاب ہیں جناب عبد الجبار سلفی. ناظرین، ہم آپ کے سامنے پوری کتاب کو کوشش کریں گے پی ڈی ایف کی صورت میں بھی اور دوسری ویڈیو کی صورت میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. وی لاگ نمبر 70 اور پیج ہے 71 اور کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ. ناظرین، آج کا ہیڈنگ ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں، کبھی بھولے چوکے یا با تقاضائے محبت بھی انبیاء علیہ السلام سے مخالفت ہو جاتی ہے، البتہ عمدن نہیں ہوتی. الحاصل گناہ وہ مخالفت ہے جو عمدن ہو اور باعث مخالفت اس کی محبت و عظمت نہ ہوئی ہو. جس کی مخالفت کرتا ہے اگر بوجہ نسیان یا بوجہ تقاضائے محبت و عظمت مخالفت سرزد ہو جائے تو پھر اس کو گناہ نہیں کہتے بلکہ ذلت کہتے ہیں، جس کا ترجمہ لغزش ہے. الف لام خ مباحثہ شاہ جہان پور صفحہ نمبر 36. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ہیڈنگ ہے یہ نیکسٹ سرخی. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی راہگیر راہ چلا جاتا ہے اور اس راہ کے ساتھ پتھر یا کیچڑ لگی ہو اور اس سے ٹھوکر کھائی یا پاؤں پھسل گیا، اسی سبب سے اس کو ذلت کہتے ہیں. تحفہ اسنا عشریہ مترجم اردو صفحہ نمبر 308. ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے علامہ علی قادری علامہ علی قاری محدث رحمۃ اللہ. علامہ علی قاری محدث حنفی کی شرح فقہ اکبر میں ہے، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ قبل ظہور مرات النبوہ ان بہدا او بہدا ثبوت مناقب رسالت ضلالت ان تقصیرات و خطبات ای اشیرات من ثبتی الى حالہم ما لہم من علا المقامات و سنا حالات کما وقع لادم فی اقل من شجرت علی وجہ النسیان او ترک العزیمت والاختیار الرخصت. الف لام خیم. ناظرین، زیر زبر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور بے شک ان انبیاء سے یعنی بعض انبیاء سے مراتب نبوت کے ظہور سے پہلے یا مناقب رسالت کے ثبوت کے بعد لغزشیں ہوئیں، یعنی کوتاہیاں اور خطائیں. لغزشیں بنسبت ان کے بلند مقامات کے اور اعلیٰ حالات کے، جیسا کہ حضرت آدم سے ان کے درخت سے کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، بوجہ بھول یا عظیمیت کے
ترک کرنے اور رخصت کو اختیار کرنے کے الف لام خ ابھی تحریر ہے۔ مندرجہ بالا عبارت میں خط کشیدہ الفاظ متعین فقہ اکبر کے ہیں جو عموماً امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ امام اعظم انبیاء کرام کی زلات یعنی لغزشوں کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس کی شرح میں حضرت علی قادری محدث حنفی اس کا مطلب واضح کر رہے ہیں، اور ذلت و لغزش کا صدور ہونا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرار دے رہے ہیں۔ اب خدا جانے مولوی میر حسین شاہ صاحب ان عبارات کی کیوں کر تردید کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ حضرت مجدد الفسانی، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے، یعنی کہ یہ ویلاگ نمبر 70 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ 71 میں بقیہ حصہ آئے گا جس کا ہیڈنگ ہوگا حضرت مجدد الفسانی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ بہت بڑا ہے پتھریلی وادیوں میں، وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، مہکے گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔